زندان میں سکینہ، اور کبھی شہزادی نے نہ پانی مانگا نہ کھانا مانگا۔ اگر کبھی پانی مانگا بھی تو اپنے پینے کے لیے نہیں، شامیوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور کہا کرتی تھی کافی دیر سے میرا بھیا سجاد دھوپ پہ بیٹھا ہے، اس کی زنجیریں گرم ہو گئی ہیں، تھوڑا سا پانی دے دو، شاید بھیا کی زنجیریں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پورے زندان میں نہ کبھی پانی پینے کے لیے مانگا نہ کوئی اور شے، بس اگر کبھی مانگا بھی تو سید سجاد سے کہا کرتی تھی سجاد بھیا کئی دن ہو گئے ہیں شامیوں نے میرے بابا کے سر کی زیارت نہیں کروائی، آپ شامیوں سے کہیں کہ میرے بابا کا سر لے آئیں، میں زیارت کروں اپنے بابا کی۔ سید سجاد اپنی چھوٹی بہن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کرتے تھے سکینہ نہ خود رو نہ مجھے رلا، یہ کوئی مدینہ ہے یہ شام ہے، ہم زندان شام میں قید ہیں۔ 1 سال گزر گیا، سال کے بعد زندان کے دروازے پہ آ کر صبح کے وقت بیٹھی، اپنے آپ سے باتیں کر کے کہنے لگی سکینہ شامی تو اپنے بابا کا سر دیتے نہیں ہیں، آج کوشش کر تو خود اپنے بابا سے ملنے کی۔ بس یہ آواز سیدہ زینب نے سنی، اپنی بھتیجی کے پاس آئی، سکینہ بیٹا زندان سے تنگ آ گئی ہو؟ سکینہ نے رو کے کہا نا پپھی اماں زندان سے رہائی کی دعا تھوڑی مانگی ہے، میں نے تو بابا کی زیارت کی، بابا سے ملاقات کی دعا مانگی ہے۔ گزر گیا سال، پورا دن دعائیں مانگتی رہی اور دعائیں مانگ مانگ کے کہتی رہی سکینہ آج اللہ کو کوئی ایسا واسطہ دو جسے رد نہ کرے۔ بس اللہ سے مخاطب ہو کے کہا اللہم یا جد بحق جدتی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے میری زخمی پہلو والی دادی کا، میرے بابا سے میری ملاقات کرا دے۔ بس بی بی سو گئی، ابو تراب کی بیٹی تھی نا زمین پہ سو گئی، پتھروں کا تکیہ بنا کے سر کے نیچے سو گئی۔ بس اچانک خواب میں پتہ نہیں وہ منظر دیکھا جس منظر میں نہ حسین زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ تو تڑپ کے سکینہ شہزادی اٹھی، رونے لگی، سید سجاد نے اٹھایا، ہر مستور نے کوشش کی کہ کسی طرح سکینہ چپ کرے، اکبر کی ماں نے کوشش کی، قاسم کی ماں نے کوشش کی، زینب ام کلثوم نے کوشش کی، لیکن سکینہ کا گریہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہاں سکینہ رو رہی ہے اور محل یزید کمینے کے محل میں وہ حرامی بستر پہ سویا ہوا ہے اور حسین کا سر ہے سونے کی تشت پہ زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ بس یہاں سکینہ کا گریہ کرنا تھا۔ طاہر بن عبداللہ دمشقی کہتا ہے وہ وہاں دروگا تھا، پہرے دار تھا، وہ کہہ رہا تھا ادھر سکینہ کے بین آئے، ادھر حسین کا سر ہوا میں پرواز کرنا لگا۔ 3 مرتبہ حسین کا سر اوپر گیا، نیچے آیا، پورے شام میں زلزلہ تھا۔ یزید کمینہ تڑپ کے اٹھا، داروغہ سے پوچھنے لگا کیا ہو رہا ہے شام میں؟ اس نے کہا یزید آج سکینہ رو رہی ہے، ادھر سکینہ کا رونا تھا، ادھر حسین کا سر پرواز کر رہا ہے، آج سکینہ سے ملاقات کرا دے حسین کی ورنہ پورا شام تباہ ہو جائے گا۔ اس حرامی نے کہا لے جاؤ سر مقدس کو، وہ سر لے کر آ گیا، سید سجاد کو دیا، سید سجاد سر لے کر شہزادی سکینہ کے پاس آیا، شہزادی سکینہ نے ہاتھوں پہ سر مقدس کو اٹھایا اور 3 بین کیے تھے۔ پہلا بین یہی کیا تھا کہ بابا مجھے یتیم کس نے کیا تھا، بابا تیری داڑھی پہ یہ مہندی کس نے لگائی ہے، اور تیسرا بین جب کیا تھا نا پورے زندان میں زلزلہ آ گیا تھا۔ سید سکینہ نے بی بی نے فرمایا بابا آنکھیں کھول، 3 سال کی بڑھیا بیٹی کو دے، 3 سال کی بڑھیا ہو گئی ہے سکینہ۔ بس بی بی کا ہو گیا انتقال۔ جب غسل کا وقت آیا نا یزید کمینے نے ایک غسالہ عورت کو بھیجا کہ جاؤ سکینہ کا غسل تم دو۔ وہ جیسے ہی آئی سید سجاد سے کہا یزید نے مجھے بھیجا ہے۔ سید سجاد نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ
عورت جیسے ہی غسل دے رہی تھی اچانک ماتم کرتی ہوئی باہر نکلی. مستورات سے پوچھا, زندان میں قید مستورات سے پوچھا, بتا تو صحیح تمہارے قافلے کی سردار کون ہے؟ ہر ایک نے علی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا, وہ زینب بیٹی ہے, یہ ہماری سردار ہے, یہ قافلے کی سالار ہے. وہ دوڑتی ہوئی شہزادی زینب عالیہ کے پاس آئی, رو کے کہتی ہے بتا تو صحیح اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ سید سکینہ کو بیماری کیا تھی؟ زینب عالیہ نے کہا بیماری کوئی نہیں تھی. مدت سے گریہ کر کر کے کہتی تھی بابا سے ملا دو, آج بابا کا سر آیا تھا اور یہ انتقال کر گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو تمہاری یہ بات مان لوں گی کہ بابا سے ملاقات کر کے انتقال فرما گئی, لیکن یہ تو بتا اس کے جسم اطہر پہ یہ نشانات کیسے ہیں, زخم کیسے ہیں؟ شہزادی زینب ماتم کر کے کہتی ہے شام کے بچے 3 مرتبہ دن میں آتے تھے, پتھر اٹھا کے لاتے تھے, ہمارے بچوں کو مارتے تھے. یہ ہمارے بچوں کے سامنے آ کر کہتی تھی میرے بابا کی وجہ سے تم نے گھر چھوڑا ہے, تم میرے پیٹ کے پیچھے چھپ جاؤ, تمہارے حصے کے پتھر بھی سکینہ کھائے گی. اللہ لعنت اللہ علیکم.